السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پرووائڈ نالج۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی صورت مبارکہ اللہ پاک سے لڑتی رہتی ہے اور کیوں؟ جواب: قرآن پاک کی واحد لاڈلی صورت جو اللہ پاک سے لڑتی ہے، لیکن کس کے لیے؟ یقیناً اس صورت مبارکہ کو پڑھنے والے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں 30 آیت کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے اس وقت تک اللہ پاک سے لڑتی جھگڑتی رہے گی جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے گا، اور اس صورت کا نام سورہ ملک ہے۔ سوال: دنیا میں موجود جنت کا کون سا پھل ہے جس کو کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا موجود ہے۔ سوال: معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالوں میں کیا پیش کیا؟ جواب: معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 پیالے پیش کیے، ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا۔ سوال: نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے 40 سال کھڑے رہنا نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ سوال: دوران نماز جمائی آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نماز کے دوران یا قرآن پڑھتے ہوئے جمائی کا آنا سستی اور فربی کی علامت ہے، نیز اچھے کام کرتے ہوئے جمائی آنا نظر بد کی علامت بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا ہر وقت صدقہ دیتے رہا کریں اور استغفار کو اپنے معمول بنا لیں۔ سوال: کس وقت نیکی کرنے کا ثواب آدھا ملتا ہے؟ جواب: مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سوال: کس ترتیب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی گئی؟ جواب: پہلے مردوں نے، اس کے بعد عورتوں نے اور آخر میں بچوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ سوال: جنتی کون سا لباس پہنے ہوں گے؟ جواب: حریر کا باریک لباس اور دبیر لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سوال: بتائیں رسول کسے کہتے ہیں؟
جواب: جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر نبوت کے کون سے سال میں گئے؟ جواب: نبوت کے 5ویں سال میں۔ سوال: قوم سمود پر عذاب کی کیا شکل تھی؟ جواب: چیخ کا عذاب نازل ہوا جس کی آواز سنتے ہی ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے جس سے وہ ہلاک ہوئے۔ سوال: وہ کون سا گوشت ہے جسے کھانا عبادت ہے؟ جواب: قربانی کا گوشت۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معراج کی رات وہ کون سا اعلیٰ مقام تھا جہاں سے آگے جانے سے انکار کر دیا تھا؟ جواب: مقام سدرۃ المنتہی سے آگے۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بیوی کا نکاح آسمان پر ہوا تھا؟ جواب: وہ بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سوال: کس صورت میں اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب: سورۃ الرحمن میں۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ وقت آ رہا ہے تو ہنسے گا کم اور روئے گا زیادہ؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ابو جہل کے بارے میں فرمایا تھا۔ سوال: کون سا اسلامی شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے؟ جواب: ڈھاکہ۔ سوال: اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو کیا یہ عمل گناہ گاری میں داخل ہوگا؟ جواب: اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو یہ عمل گناہ گاری میں داخل ہے۔ سوال: قرآن پاک میں کس صحابی کا ذکر آیا ہے؟ جواب: حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں بروز قیامت میزان عدل میں سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا؟ جواب: سب سے پہلے اچھے اخلاق رکھے جائیں گے۔ سوال: اللہ پاک نے قرآن پاک میں کس کافر کی بیوی کو عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے؟ جواب: فرعون کی بیوی آسیہ کو۔ سوال: کس نماز پر بغیر حساب کتاب جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب: تہجد کی نماز پر۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کی خوراک کیا چیز ہے؟
جواب: ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس شیطان نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے لیے خوراک و روزی مقرر کی ہے، تو میری خوراک کیا چیز ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ سوال: قرآن پاک میں قرۃ واجبہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: سورہ فاتحہ کو۔ سوال: کس نماز میں آخری صف پہلی صف سے زیادہ افضل ہے؟ جواب: نماز جنازے کی نماز میں۔ سوال: دوسروں کو کافر کہنے والا کیا خود بھی کافر ہو جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہے تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں جنت کے دروازے کی کنڈی سب سے پہلے کون کھٹکھٹائیں گے؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت کی کنڈی کھٹکھٹائیں گے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل کا سر کس نے قلم کیا تھا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا سر قلم کیا تھا۔ جواب: دین اسلام کے کس رکن کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے؟ جواب: نماز کو۔ سوال: ماہ شعبان میں کون سا وظیفہ کرنے سے فرشتے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہیں گے؟ جواب: حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی ماہ شعبان میں روزانہ کی بنیاد پر 700 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کے لیے کچھ فرشتے مقرر فرما دیں گے جو اس کے درود پاک کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچائیں گے۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی اور پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دیں گے، اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کریم خصوصیت کے ساتھ ماہ شعبان میں 700 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور اللہ توفیق دے تو روزانہ کی بنیاد پر بھی درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ سوال: کیا پڑھنے سے انسان کی ہر پریشانیاں مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ جواب: آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی تھی، دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یقیناً میں ہی ظالم ہوں۔ کوئی شخص جب بھی کسی چیز کے بارے میں یہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ سوال: کھانے میں بال کا نکلنا کس خطرناک مصیبت کی طرف اشارہ ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ جتنی مرضی احتیاط کر لیں تب بھی ان کے کھانوں میں اکثر بال نکلتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کھانے میں بالوں کے نکلنے کی وجہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف احتیاط کا نہ ہونا۔ اکثر لوگ اس کو جادو کے ساتھ جوڑ کر لوگوں کو وہم وسوسے میں مبتلا کرتے ہیں، جبکہ ان معاملات کا جادو ٹونے سے کوئی تعلق نہیں، اور کھانے سے بالوں کے نکلنے پر وہم وسوسے میں پڑنا ہی دراصل ایک خطرناک مصیبت ہے جس سے انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔